حج کا طریقہ حصہ نمبر 2۔ اگر آپ نے حصہ نمبر 1 نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پر کلک کر پہلے حصہ نمبر 1 دیکھ لیجیے۔ مزدلفہ روانگی۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر یہاں سے مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے۔ راستے میں تلبیہ پڑھتے رہیں، لیکن خیال رہے کہ غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے نکلنا جائز نہیں، ورنہ دم واجب ہوگا۔ مزدلفہ پہنچ کر نماز مغرب اور نماز عشاء ضروریات سے فارغ ہو جائیں اور وضو کر لیں۔ عشاء کی نماز کا وقت ہونے کے بعد ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر اس طرح پڑھنی ہیں کہ پہلے مغرب کے فرض پڑھیں اور سلام پھیر کر تکبیر شریف پڑھیں، پھر تلبیہ پڑھیں، پھر نماز عشاء کے فرض پڑھیں، اس کے بعد تکبیر شریف پڑھیں، پھر تلبیہ پڑھیں۔ دونوں فرض با جماعت پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد مغرب کی سنتیں پڑھیں، پھر عشاء کی سنتیں پڑھیں اور اس کے بعد وتر پڑھیں۔ مزدلفہ کی رات انتہائی قیمتی رات ہے۔ حاجیوں کے لیے شب قدر سے زیادہ افضل ہے۔ اس کا ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزاریں اور دل اور زبان کو برابر اللہ کے ذکر اور دعا میں مصروف رکھیں۔ فجر تک اسی طرح کرتے رہیں، وقفے سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔ کنکریاں جمع کرنا۔ کھانے اور دیگر ضروریات سے فارغ ہو کر چنے کے سائز کی 70 کنکریاں چن کر اپنے سامان میں رکھ لیں۔ اب تھوڑی دیر توبہ استغفار کریں، اللہ سے خوب دعا مانگیں اور تلبیہ پڑھتے رہیں۔ کچھ دیر آرام۔ اگر ہو سکے تو اس نیت سے کچھ دیر آرام بھی کر لیں کہ آنے والے کل کے لیے تازہ دم ہو جائیں۔ تہجد کی نفل پڑھیں اور اس کے بعد خوب رو کر دعا مانگیں اور مانگنے میں کچھ کمی نہ کیجیے۔ جو بھی دل میں جائز آرزو آئے مانگے اور جس زبان میں جی چاہے مانگے، اور اس یقین کے ساتھ مانگے کہ میرا رب کریم مجھ کو دیکھ رہا ہے اور میری آہ سن رہا ہے۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحج۔ نماز فجر۔ مزدلفہ میں صبح صادق ہونے پر اذان دے کر سنت پڑھ کر اندھیرے میں نماز فجر با جماعت پڑھیں، سلام پھیر کر تکبیر شریف پڑھیں، پھر تلبیہ پڑھیں۔ وقوف مزدلفہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص موقع ہے اور اس وقت نماز فجر سے سورج نکلنے تک ہے۔ وقوف مزدلفہ۔ نماز فجر کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے وقوف کریں، جس میں دعا مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں اور وقفے سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز حاجیوں پر نہیں ہے۔ مینا روانگی۔ سورج نکلنے سے پہلے مینا روانہ ہو جائیں، راستے میں تلبیہ پڑھتے رہیں۔ رمی۔ کنکریاں مارنا۔ اب بڑے شیطان جمرہ عقبہ پر کنکریاں مارنے کے لیے جائیں، یعنی صرف 7 کنکریاں مارنی ہیں، تاہم اپنے ساتھ احتیاطاً 2-4 کنکریاں زیادہ رکھ لیں۔ راستے میں تلبیہ پڑھتے رہیں۔ جمرہ پر پہنچ کر اب ایک کنکری کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی میں پکڑیں اور ہاتھ اونچا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان وردا للرحمن کہتے ہوئے جمرہ پر کنکری ماریں۔ اسی طرح 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ رمی کے بعد دعا کرنے کے لیے نہ ٹھہریں۔ پوری دعا مشکل لگے تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ کنکریاں جمرہ کی جڑ میں ماریں تاکہ وہ ستون کے گرد بنے ہوئے دائرے یعنی حوض کے اندر جا کر گریں، اچک کر باہر نہ نکل جائیں۔ تلبیہ بند۔ پہلی کنکری مارتے ہی تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ یاد رکھیں اب حج کے باقی دنوں میں تلبیہ نہیں پڑھنا۔ جہاں تک ہو سکے ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ قربانی۔ اب قربانی کیجیے۔ اگر آج نہ کر سکے تو 11 ذی الحج ورنہ 12 ذی الحج کو کر لیں۔ دن یا رات میں جب سہولت ہو قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ حج کی قربانی دم شکر کہلاتی ہے اور حج تمتع کی وجہ سے آپ پر واجب ہے۔ حلق یا قصر۔
بال منڈوانا یا کٹوانا۔ مرد اب حضرات سر منڈوائیں یا قصر کریں، یعنی پورے سر کے بال انگلی کے ایک پورے تقریباً 1 انچ سے زیادہ کٹوائیں یا مکمل سر منڈوائیں، اور سر منڈواتے وقت احتیاط رکھیں کہ خوشبودار صابن یا شیمپو سر پر نہ لگے۔ خواتین پوری چوٹی کے سر پر سے خود یا کسی دوسری خاتون کے ذریعے ایک پورے سے کچھ زیادہ بال کاٹ دیں۔ قربانی سے پہلے بال نہیں منڈوا سکتے۔ حلق یا قصر کی تفصیل حج کی کتاب میں دیکھ لیں۔ کچھ پابندیاں ختم، چنانچہ قربانی اور پھر حلق یا قصر کرنے کے بعد احرام سے فراغت ہو جاتی ہے، اور میاں بیوی کے خاص تعلقات کے علاوہ احرام کی باقی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ پر سے سلے ہوئے کپڑے پہننے، ناخن اور بال کاٹنے، خوشبو کا استعمال، خوشبودار صابن کا استعمال، سر اور چہرہ ڈھانپنے وغیرہ کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب آپ نہا دھو کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیجئے۔ طواف زیارت۔ آپ یہ طواف اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں کریں گے۔ طواف زیارت 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک کر سکتے ہیں۔ احرام کی ساری پابندیاں ختم۔ طواف زیارت کے بعد میاں بیوی کے خاص تعلقات کی پابندی بھی ختم ہو گئی۔ مینا واپسی۔ طواف زیارت کے بعد مینا واپسی آ جائیں، کیونکہ رات مینا ہی میں گزارنا سنت ہے۔ اگر طواف زیارت سے رات کے کسی حصے میں فارغ ہوں تو بھی بقیہ رات گزارنا مینا چلے جائیں۔ ادھر ادھر وقت ضائع نہ کریں۔ حج کا چوتھا دن 11 ذی الحج۔ آج بھی مینا میں قیام، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب نمازیں باجماعت ادا کریں۔ ہر نماز کے بعد تکبیر شریف پڑھیں۔ 10 ذی الحج نامکمل کام۔ مندرجہ ذیل میں سے جو کام کل نہ کر سکیں تو آج کر لیجئے۔ قربانی، حلق یا قصر، طواف زیارت۔ زوال کے بعد رمی کا وقت شروع۔ رمی چھوٹا شیطان۔ 11 تاریخ کو زوال کے بعد تینوں جمعرات پر رمی کرنی ہے۔ سب سے پہلے جمرہ اولا چھوٹا شیطان پر 7 کنکریاں ماریں۔ البتہ رمی کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھ کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ رمی درمیانہ شیطان۔ اب درمیانے شیطان جمرہ وسطیٰ پر آئیں اور اس پر 7 کنکریاں اوپر والے طریقے سے ہی ماریں۔ رمی کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھ کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ بڑا شیطان۔ اب جمرہ عقبہ بڑے شیطان پر پہنچ کر اسی طرح 7 کنکریاں ماریں۔ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہریں۔ حج کا 5واں دن 12 ذی الحج۔ مینا میں آج کیا کرنا ہے؟ 10 ذی الحج کے نامکمل کام۔ قربانی، حلق یا قصر، طواف زیارت۔ ان میں سے جو کام ابھی تک نہیں کر سکے تھے آج غروب آفتاب سے پہلے ضرور مکمل کر لیں۔ ہر نماز کے بعد تکبیر شریف پڑھنا یاد رکھیں۔ زوال کے بعد رمی کا وقت شروع ہو گیا۔ رمی چھوٹا شیطان۔ سب سے پہلے چھوٹے شیطان جمرہ اولا پر 7 کنکریاں ماریں۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ رمی درمیانہ شیطان۔ اب جمرہ وسطیٰ درمیانہ شیطان پر 7 کنکریاں ماریں۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ رمی بڑا شیطان۔ اب جمرہ عقبہ بڑے شیطان پر 7 کنکریاں ماریں۔ اس رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہریں۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ ذکر، اذکار، استغفار اور تسبیحات میں مشغول رہیں۔ 12 ذی الحج کو رمی کے بعد مکہ مکرمہ واپس جانے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی 13 کی صبح صادق تک مینا میں ٹھہرا رہے تو 13 تاریخ کو بھی تینوں جمعرات کی رمی کرنا ضروری ہے۔ مکہ مکرمہ روانگی۔ عاجزی، انکساری اور خضوع کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف واپس روانہ ہوں۔ راستے بھر استغفار کرتے رہیں، کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہیں اور حج کی قبولیت بھی مانگتے رہیں۔ طواف وداع۔ حاجی کا آخری کام وطن واپسی سے پہلے رخصتی کا طواف کرنا ہے۔ یہ طواف کرنا واجب ہے۔ اس طواف کے بعد ہی الحمدللہ آپ کا حج پورا ہوا۔ مبارک ہو۔
یہ طواف آپ اپنے عام کپڑوں میں کریں گے اور اس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی نہیں کرنی۔ طواف زیارت کا طریقہ: حرم شریف میں حاضری، وضو کر کے حرم میں جائیں۔ پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھیں اور دعا پڑھیں: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اعتکاف کی نیت، اور جتنی دیر حرم شریف میں رہیں اس کے اعتکاف کی نیت کر لیں تو اچھا ہے۔ مثلاً یہ نیت کر لیں: اے اللہ، میں جتنی دیر اس مسجد میں رہوں اتنی دیر کے لیے میرا اعتکاف ہے۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر: بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی کہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر خوب دعا مانگیں کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا خاص موقع ہے۔ طواف کی تیاری: باوضو ہونا ضروری ہے کیونکہ بے وضو یا جنابت و حیض و نفاس کی حالت میں طواف کرنا سخت گناہ ہے۔ طواف کی نیت: اب حجر اسود کے بائیں طرف کھڑے ہوں اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نیت کریں: اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے حج کے طواف کی نیت کرتا ہوں۔ آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے اور قبول فرما لیجیے۔ اب کھسک کر حجر اسود کے سیدھ میں آ جائیں اور جس طرح نماز شروع کرتے وقت کیا جاتا ہے اسی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر، عورتیں صرف کندھوں تک اٹھا کر کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر اسی جگہ کھڑے کھڑے دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے حجر اسود کا استلام کریں یا استلام کا اشارہ کر کے اپنی ہتھیلیوں کو چوم لیں۔ طواف شروع: اب اسی جگہ پر کھڑے کھڑے ہی اس طرح رخ تبدیل کریں کہ کعبہ شریف آپ کے بائیں طرف ہو جائے اور طواف شروع کر دیں رمل کے ساتھ۔ اگر ہجوم کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو تو رمل نہ کریں، عورتیں رمل نہیں کریں گی۔ طواف کی دعائیں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دعائیں طواف میں مانگنی ثابت ہیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقاۃ مواقف الخزي فی الدنیا والآخرۃ۔ اگر کوئی بھی دعا یاد نہ ہو تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہیں۔ اگر کوئی طواف میں خاموش بھی رہے تب بھی طواف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے آپ دوبارہ حجر اسود کی سیدھ میں پہنچیں گے تو 1 چکر پورا ہو جائے گا۔ 3 چکر کے بعد رمل بند کر دیں اور باقی چکر اپنی عام رفتار سے چلیں۔ طواف ختم: 7 چکر پورے ہونے پر آپ 1 مرتبہ استلام یا استلام کا اشارہ کر کے طواف ختم کر دیں۔ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم علیہ السلام پر، ورنہ جہاں آسانی سے جگہ ملے طواف کے بعد کی 2 رکعت واجب نماز ادا کریں، پھر دعا کریں۔ اب ملتزم پر جانا بھی افضل ہے، لیکن اگر ہجوم زیادہ ہو تو اس سے کچھ دور رہ کر دعا کریں۔ آب زمزم: قبلہ رخ کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے 3 گھونٹ زمزم پیجیے، پھر الحمدللہ کہیں اور دعا مانگیں۔ آخری استلام: اب سعی کے لیے روانہ ہوتے وقت ایک بار پھر حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر استلام کریں اور صفا پہاڑی کی طرف چلیں۔ سعی شروع: صفا پر سعی کی نیت کریں: اے اللہ، میں آپ کی رضا کے خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی یعنی 7 پہرے لگانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے اور قبول فرما لیجیے۔ پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے ہاتھ اٹھا کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے خوب دعا مانگیں۔ مروہ کی طرف روانگی: صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلیں۔ مروہ پر پہنچ کر
یہاں بھی قبلہ رخ ہو کر اسی طرح دعا کریں جیسا کہ صفا پر کی تھی۔ یہ سعی کا ایک پھیرا ہو گیا۔ اس طرح 7 پھیرے پورے کیجیے اور ہر پھیرے پر جب صفا یا مروہ پر پہنچیں تو اسی طرح ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں۔ سعی ختم۔ 7واں پھیرا مروہ پر ختم ہوگا۔ سعی پوری ہو گئی۔ قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ سعی ختم ہوتے ہی آپ کا طواف زیارت پورا